رابعہ میوٹ، رابعہ میوٹ کریں۔ اچھا رابعہ کرنا بھول گئی ہیں، میوٹ کروں۔ رابعہ میوٹ، آواز آ رہی ہے رابعہ آپ کو؟ بس وہ میں دیکھ رہی کہ صبح بھیج جائے نا اسکول کے نہیں بھیجیں گے۔ چلو جی میوٹ ہو گیا ہے۔ اچھا اچھا آپ لوگوں کو اسلام 360 کی ایپ آپ لوگوں کے سامنے کھل گئی ہے؟ جی ہاں جی، کوئی ان میوٹ کر کے بتائیں مجھے۔ آواز آ رہی ہے؟ اور آپ کے سامنے آپ کی ایپ کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے کوئی؟ ابھی بتائیں، کھلی ہے؟ جی کھلی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے۔ اچھا چلیں میں دوبارہ کرتی ہوں، 1 منٹ، اسکرین شیئر۔ اب بتائیں۔ اب ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کے سامنے آیت نمبر مجھے بتائیے گا 148 کھل گئی ہے؟ ہاں جی جی آپ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو تفسیر کا بتانا چاہ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ نہیں آئیں گی الہدیٰ کی ایپ کی، جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ مل جائیں گی، اور اگر آپ خود سے پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ خود سے کچھ بھی سننا چاہیں، اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوتا تو آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں سے پڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہے جتنا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ چاہیں تو تفسیر میں ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں۔ تو سورہ نساء کی جو آیت نمبر 149 ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے، جس میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجہ کی اخلاقی تعلیم دی گئی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کیونکہ منافق، یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہ تھی جو وہ اس نئی تحریک کے خلاف استعمال نہ کر رہے ہوں۔ اس پر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو، کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق سے قریب تر ہونا چاہیے۔ جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے، بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے جاتا ہے، اور لہٰذا اس سے قریب تر ہونے کے لیے
تم بھی عالی حوصلے اور وسیع النظر بنو. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے آیت نمبر 151 کے حوالے سے ہے کہ جس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، جسے میں نے آپ کو کہا کہ رسوا کرنے والی. یعنی کافر ہونے میں وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ اس کے رسولوں کو، اور وہ جو خدا کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے، اور وہ جو کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، سب یکساں ہیں. ان میں سے کسی کے کافر ہونے میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. اور 152 میں یہ بتایا گیا کہ یعنی جو لوگ خدا کو اپنا واحد معبود اور مالک تسلیم کر لیں اور اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی پیروی قبول کریں، صرف وہی اپنے اعمال پر اجر کے مستحق ہیں، اور وہ جس درجے کا عمل صالح کریں گے اسی درجے کا اجر پائیں گے. رہے وہ لوگ جنہوں نے خدا کی لا شریک الہیت اور ربوبیت ہی تسلیم نہ کی، یا جنہوں نے خدا کے نمائندوں میں سے بعض کو قبول اور بعض کو رد کرنے کا باغیانہ طرز عمل اختیار کیا، تو ان کے لیے کسی عمل پر کسی اجر کا سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی عمل خدا کی نگاہ میں قانونی عمل نہیں ہے. یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کا حساب لینے میں اللہ سخت گیری نہیں برتے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت نرمی اور درگزر سے کام لے گا. تو اب مجھے بتائیں کہ جو آیات ہم نے پڑھی ان میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، کوئی بات ہے تو پوچھ لیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ بھی. جی نہیں ہے کوئی کسی کا کوئی سوال؟ جی مبرہ آپ بتائیں، کوئی سوال کسی قسم کا؟ نہیں ابھی آپ یہ سمجھ. ٹھیک ہے. چلیں پھر ہم جو ہے نا کلاس کو کرتے ہیں اینڈ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.